اعلی حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کا علم دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کو سب معلوم ہے، جو ہو چکا ہے مصطفیٰ سب جانتے ہیں کیا ہو چکا ہے۔ میرے مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں جو ہونے والا ہے، اور میرے مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہوگا۔ میرے مصطفیٰ غیب کی بات بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ ایک موقع سے پانی ختم ہو گیا، قافلہ کہیں جا رہا تھا، ایک موقع سے پانی ختم ہو گیا، تمام صحابہ میں ہڑکن مچ گئی کہ پانی ختم ہو چکا ہے، پانی ختم ہو چکا ہے۔ کسی کو غسل کی حاجت تھی، کسی کو وضو کی حاجت تھی، کسی کے اونٹ پیاسے تھے، کسی کے گھوڑے پیاسے تھے، خود بھی پیاسے تھے۔ تو ایک صحابی نے کہا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے درمیان سارے نبیوں کا سردار موجود ہے اور آمنہ کا لال موجود ہے، کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آمنہ کے لال کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت ہے۔ تمام صحابہ اکٹھا ہو کر آئے، عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے، ہم نماز ادا کریں گے تو ہمیں وضو بھی کرنا ہے، کسی کو وضو کی ضرورت ہے یا رسول اللہ، کسی کو غسل کی ضرورت ہے، کسی کے اونٹ پیاسے ہیں، کسی کے گھوڑے پیاسے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، انگلی مبارک کا اشارہ کیا، وہ پہاڑ دکھائی دے رہا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہاڑ دکھائی دے رہا ہے، لیکن یا رسول اللہ ہمیں تو پانی کی ضرورت ہے، ہمیں پہاڑ کیوں دکھا رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اس پہاڑ کے پیچھے ایک غلام جا رہا ہے، جو حبشی غلام ہے، وہ کسی اور بادشاہ کا غلام ہے، اور اس کے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے، گھوڑے پر جا رہا ہے، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، کہہ دینا مدینے والے مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ یہ نبی کی شان ہے، میرے مصطفیٰ پہاڑ کے پیچھے کا بتا رہے ہیں، اے صحابہ وہ پہاڑ کے پیچھے جا رہا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کا رنگ کالا ہے۔ اعلی حضرت نے بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر کے قلم اٹھایا اور لکھ دیا، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم دیا تھا، اپنے محبوب کو علم دیا تھا۔ مصطفیٰ سب جانتے تھے کہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہے، کیسا رنگ ہے، کیسا روپ ہے، کس کا غلام ہے، گھوڑے پر جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے۔ ایک صحابی گئے، اس غلام سے کہا، اے غلام، اے شخص، چلو تمہیں مصطفیٰ نے بلایا۔ کہا بھائی میں کسی اور بادشاہ کا غلام ہوں، اگر میں ٹائم پر نہیں پہنچا تو میرا بادشاہ مجھ کو قتل کر دے گا، مجھ کو ہلاک کر دے گا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے وہی نبی بلا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام لیا تو اس نے منع کر دیا، بہرحال وہ تشریف لے آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت والی نگاہ سے اس کو دیکھا، اس نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ آقا نے فرمایا، اے بھائی ہمیں ایک پیالی پانی چاہیے۔ جو اس وقت میں بیلا ہوتا تھا، بیلا لفظ بیلا آیا، بیلا تھا، بہرحال میں کٹوری، ایک کٹوری تھی، ایک کٹورے میں پانی لیا، اور پانی لینے کے بعد میں اس جو حبشی غلام تک کہنے لگا، اے مسلمانوں کے نبی اتنے سارے پانی کا کیا کرو گے؟ آقا فرماتے ہیں پانی دینا تیرا کام ہے اور اس میں برکت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بس تو پانی دے دے۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا کسی کے گھوڑے پیاسے ہیں، کسی کے اونٹ پیاسے ہیں، کسی کو غسل کی حاجت ہے، کسی کو وضو کی حاجت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی میں اتنی برکت کی، اتنی برکت کی کہ جتنے گھوڑے پیاسے تھے سارے گھوڑوں نے پانی پی لیا، جتنے اونٹ پیاسے تھے سارے اونٹوں نے پانی پی لیا، سارے صحابہ نے پانی پی لیا، جسے وضو کی ضرورت تھی انہوں نے وضو کر لیا، جن حضرات کو غسل کی حاجت تھی انہوں نے غسل کر لیا۔ لیکن پانی میں جب اس غلام نے جھانک کر دیکھا تو پانی جتنا لیا تھا پانی اتنا ہی تھا، یعنی کہ اس میں برکت ہو گئی۔ تو وہ دیکھ کے تنگ رہ گیا۔ جیسے اس نے پانی میں جھانک کر دیکھا تو پہلے اسے اپنا چہرہ
کالا نظر آتا تھا لیکن اب دیکھ رہا ہے تو نورانی نظر آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے. یہ نبی کی شان ہے پیارے دوستوں. پانی دیا اور چلا گیا. بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچا اپنے بادشاہ کی، جس کا وہ غلام تھا. بادشاہ نے کہا کون ہو بھائی؟ تو کہا یہ بادشاہ میں تیرا ہی تو غلام ہوں، تو نے جو پانی منگایا تھا مشکیزے میں پانی لے کر آیا ہوں. کہا نہیں تم میرے غلام نہیں ہو. کہا اچھا میرے غلام ہوں تو بتاؤ پھر اتنا چہرہ کیسے چمکتا دھمکتا نظر آ رہا ہے؟ اس نے پورا واقعہ بتایا. کہا ایک اللہ کا نبی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتاتا ہے، محبوب بتاتا ہے. کہا کیا نام ہے؟ تو کہا اس نے بتایا انا محمد رسول اللہ، مجھے اللہ کا رسول کہتے ہیں. اس نے بتایا میں اللہ کا رسول ہوں. جب اتنا بتایا پورا واقعہ بتایا کہ مجھ سے ایک پیالی پانی لیا تھا اور سارے اونٹوں نے پانی پی، اتنی برکت ہوئی. تو کہا تو کلمہ پڑھ کر نہیں آیا؟ اپنے غلام کا ہاتھ پکڑا. خود بادشاہ اپنے غلام کو لے کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور چہرہ دیکھ کر مگن ہو گیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے مجھے کلمہ پڑھائیے. ان دونوں نے کلمہ پڑھا، بادشاہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اس غلام نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور داخل اسلام ہو گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہ ہے نبی کی شان پیارے مسلمان. آج ہم نے نبی کی شان کو شان نہیں سمجھا. آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، ایک نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہم ہر ایک کام کرنے تیار ہیں لیکن نماز پڑھنے تیار نہیں ہے. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس میں؟ کوئی جواب نہیں ہوگا پیارے دوست. نمازوں کی پابندی کرتے رہیں انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہے. اگر ہم نے نمازوں کی پابندی نہ کی تو یاد رکھنا ہمارے بچے بھی نمازی نہیں بنیں گے. اگر ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان نہیں کیا تو ہمارے بچے نہیں سیکھ پائیں گے کہ نبی ہمارے کیسے تھے، ہمارے نبی کی کیا شان تھی. دنیا میں اگر تم نے مشغول کر دیا اپنے بچوں کو تو وہ دنیا کے ہو جائیں گے. اگر تم نے اپنے نبی کی شان کو بیان کر دیا اپنے بچوں کے سامنے تو وہ اپنی نسلوں کو بتائیں گے کہ ہمارے نبی کی یہ شان تھی، کہ اتنی شان تھی کہ اگر وہ جس چیز میں ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت کر دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت کر دیا کرتا تھا. اپنے نبی کی شان کو ہم پہچانیں، اپنے مصطفیٰ کی شان کو اور عظمت کو ہم پہچانیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ نبی کی شان یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.